ساری. تو اسی مقام کے اوپر یہ مسجد کیوں بنی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کے گاؤں کے اندر مسجد ہوتے ہیں، بنتے ہیں نا، تو وہ مسجد یا آپ اس کو امام بارگاہ کہہ لیں، دربار کہہ لیں، خانقاہ کہہ لیں، یہ اسی مقام پر کیوں بنے گی اور میں کیوں نہیں بنے؟ خانہ کعبہ اسی مقام پر کیوں بنا پوری کائنات کے اندر؟ وہ افریقہ میں کیوں نہیں بنا؟ وہ امریکہ میں کیوں نہیں بنا؟ وہ مصر میں کیوں نہیں بنا؟ وہ پاکستان میں کیوں نہیں بنا؟ روضہ رسول وہ مدینہ میں ہی کیوں بنا؟ روضہ علی وہ نجف میں کیوں بنا؟ روضہ امام حسین کربلا میں کیوں بنا؟ کہیں اور کیوں نہیں بنا؟ ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ ہی کیوں جاتے ہیں؟ اس مقام کو اللہ پاک نے کیوں چنا؟ ہم درود السلام پڑھنے روضہ رسول، تو کوئی مقام روضہ رسول جب حضور کی پیدائش مکہ میں ہوئی تو ان کا روضہ مدینہ میں کیوں ہوا؟ جب امام علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی ان کا روضہ نجف میں کیوں بنا؟ جب امام حسین کی ولادت گلشن محمد میں ہوئی ان کا روضہ کربلا میں کیوں بنا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ یہ سوچنا تو پڑتا ہے بندے کو کہ آخر ایسا کیوں؟ کوئی تو جواب ہوگا اس کا. بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر کر کے آپ کو کربلا کی طرف لے کر آتا ہوں. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو میں اسے پیچھے نہیں جا رہا ہوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ جی خانہ کعبہ پھر بھی موقع ملا کہ خانہ کعبہ ہی خانہ کعبہ کیوں. میں نیچے آتا ہوں مسجدوں کے اوپر، روضہ رسول کی طرف بھی نہیں جاتا ہوں کیونکہ کربلا کی اوپر بات کرنی ہے، پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. خانہ کعبہ جس وقت تعمیر کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، تو خانہ کعبہ اس سے پہلے موجود تھا، آدم علیہ السلام نے بنا دیا ہوا تھا. آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے بنا دیا تھا. فرشتوں نے اسی جگہ کو کیوں بنایا؟ اللہ کی مرضی تھی. آغاز اس دنیا کی خانہ کعبہ سے، وہ مقام سنٹر والا مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کا نظام چلتا ہے. آج بھی اگر آپ سائنسی تحقیق میں چلے جائیں گے تو سائنس کہتی ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد یہ جو مسلمان طواف کرتے ہیں، اس طواف کرنے کی وجہ سے ہماری دنیا کا جو نظام ہے وہ چل رہا ہے. اگر یہ طواف رک جائے گا تو دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا. یہ جو اس کے اندر ایک پتھر لگا ہوا ہے حجر اسود، جس کو جنت سے لا کے نصب کیا گیا حضور پاک نے، اس کے اندر ایک عجیب سی مقناطیسی طاقت ہے. وہ مقناطیسی طاقت اس طواف جب یہ کرتے ہیں اور جب وہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ اپنی شعائیں اور پورے کائنات کا نظام چل. جیسے ایک گاڑی ہوتی ہے تو گاڑی کے اندر انجن ہوتا ہے، جب انجن نہیں چلے گا تو گاڑی نہیں چلے گی. تو یہ ایک مختصر سی میں نے آپ کی بات کی کہ اس کی نسبت ہے. آپ نے آپ کو نیچے لیول کے اوپر جب وہ خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب وہ آپ یہاں پر دیکھتے ہیں بنیاد میں پتھر ڈالتے ہیں تو پتھر کو توڑتے ہیں. اب پتھر کے جو بڑا حصہ ہے وہ تو آپ بنیاد میں لگا دیتے ہیں، جو اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ آپ سائڈ میں نہیں دیتے. تو جس وقت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پتھروں سے خانہ کعبہ بناتے ہیں، بڑے پتھر وہ تو لگ رہے تھے، اب جتنے بھی وہ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے کنکریاں بچ جاتی تھی سائڈ کے اوپر. جب وہ صبح آتے تھے تو صبح دیکھ رہے تو وہ پتھر کنکریاں غائب ہوتی تھی. جب رب کی بارگاہ سے فرمایا گیا کہ جبریل کو حکم دے دیتا ہوں، جبریل یہاں سے وہ پتھر کو کنکریاں اٹھا کے لے جاتے. اب انہوں نے سوال کیا کہ اللہ یہ کنکریاں یہ پتھر پھر کہاں جاتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان کو حکم دیتا ہوں یہ پتھر کنکریاں اٹھا کے جاتے ہیں اور اس کائنات کے اندر اس کو جہاں پہ میرا حکم ہوتا ہے میں وہاں پہ اس کو بتا دوں، یہاں پہ پھینک دو. جہاں پہ وہ پتھر خانہ کعبہ کے جو بچ گئے، اب خانہ کعبہ کے لیے پتھر کہاں سے آئے یہ ایک علیحدہ راز کی بات ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو پتھر لگے ہوئے وہ پتھر کہاں سے آئے، ان پتھر کا چناؤ کیسے کیا گیا. میں صرف آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ بیٹا ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے،
ہر چیز کے ساتھ کوئی راز ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ کی کوئی منشا ہوتی ہے جس کو ہم نے آگے کربلا کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو وہ جو پتھر کے ٹکڑے تھے ان کی نسبت تھی اس پتھروں کی کہ وہ ٹکڑے کہاں پہ گئے، جہاں جہاں پہ وہ پتھر پھینکے گئے، جبریل نے پھینکے، وہاں پہ آج کائنات کے اندر مسجدیں بنتی ہیں۔ اللہ کے جو گھر ہے اس کی نسبت خانہ کعبہ کے ساتھ ہے نا، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، مسجد کو بھی اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ تو مسجدیں جو بھی بن رہی ہیں اس کی نسبت اس پتھروں کے ساتھ ہے جو خانہ کعبہ کے پتھروں سے بچ گئے۔ اب آ جاتے ہیں اللہ والوں کے اوپر، اللہ کے جو فقیر کائنات کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر جن کے مزارات ہیں، آپ کے گاؤں کے اندر ہیں، مختلف جگہوں کے اندر ہیں، دادا علی اجمیری صرف پاکستان کی بات کریں یا وہاں پہ بغداد میں چلے تو غوث باغ ہے، یہ امام پاک جتنے بھی ہیں، امام زین العابدین، امام موسیٰ کاظم، آگے جتنے بھی ہیں، سلطان طور رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید، جو بھی نام لے لیں، ان کے دربار کیوں بنتے ہیں، کہاں پر بنتے ہیں، رب کا جو در ہوتا ہے وہ کیوں چنا جاتا ہے، اس کی نسبت کیا ہے؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے تو جیسے ہم اپنے ورثاء کو جو دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو ورثاء آ کے ان کو غسل دیتے ہیں، میت کو غسل دی جاتی ہے نا۔ اب عام طور کے اوپر ہم وہ پانی پھینک دیتے ہیں یا ایسی جگہ پر غسل دیتے ہیں کہ جی وہ زمین اس کو جذب کر لے، یا پھر وہ کئی جگہوں کے اوپر وہ پانی چلا جاتا ہے، سیوریج والے پانی میں چلا جاتا ہے جہاں پہ بے احتیاطی ہوتی ہے۔ تو حضور پاک کے پردہ کرنے کے بعد ایک دن ایک یہودی مولا علی کے پاس آیا اور فرمایا کہ علی مجھے ایک چیز بتاؤ، اب چونکہ وہ کچھ چیز جانتا تھا پیچھے، یہودی کے پاس بھی تو علم ہے، اصلاً کتابیں تو ان کے پیغمبروں کے پاس بھی آئی، اس نے پوچھا وارث علوم سے کہ علی آپ بتاؤ مجھے کہ آپ کے نبی کو جب غسل دیا گیا، آپ لوگوں نے دیا، کیونکہ غسل دینے میں مولا علی صاحب تھے، وہ گھر کے تھے، تو آپ نے وہ وجود کے ساتھ جو پانی تھا جس سے آپ نے غسل دیا وہ پانی بعد میں کدھر گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پانی جبریل آئے، ان کے ساتھ اور فرشتے آئے اور اللہ کے حکم سے اس پانی کو آسمان کی طرف لے گئے۔ پھر کیا کیا؟ پھر اللہ پاک نے ان کو بادلوں میں تقسیم کر دیا، ان قطروں کو بادلوں میں تقسیم کر دیا، پھر ان بادلوں کو حکم دیا کہ تم اس پوری کائنات میں پھیل جاؤ۔ پھر جہاں جہاں اللہ پاک کے علم میں تھا، منشا تھی، چاہا وہاں تک بارشوں کو، بادلوں کو بتائیں گے یہاں پہ یہ قطرے برسات، جہاں جہاں پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر کا لمس شدہ پانی جس زمین میں گرا ہے وہاں پہ آج آپ کو اللہ کے ولیوں کے نظرات ملیں گے۔ یہ ایسے نہیں بن جاتے، کئی ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے بتا دیتے ہیں اس جگہ کے اوپر میرا مزار بنا دینا ہے، یہ میری آخری آرام گاہ ہوگی، یہاں پہ دربار بدلنا ہے، کیونکہ کو دکھا دیا جاتا ہے، کو بتا دیا جاتا ہے، ہر چیز کی اپنی نسبت ہوتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب چلتے ہیں کربلا کی طرف کہ کربلا کی نسبت کیا ہے۔ تو یہ کربلا کی نسبت آج کی نہیں ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ یہ جو ابلیس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جس وقت ابھی تک آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، آپ نے علماء سے یہ بات سنی ہوگی کہ جی شیطان نے بغض میں، حسد میں جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو یہ بغض یقیناً اس سے بہت پہلے کا تھا، اس وقت کا نہیں تھا، ظاہر اس وقت ہوا تھا، اللہ کے علم میں تو یہ بات پہلے سے تھی، اور لوح محفوظ میں لکھ بھی دیا گیا تھا کہ ان فرشتوں کے اندر ایک ایسا یہ جو ہے ہستی جو لعنتی ہو جائے گا۔ شیطان بھی لوح محفوظ پہ جا کے پڑھتا تھا، دوسروں کو بھی تلقین کیا تھا، اس کو خود یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جب کہ باتیں کرتا کرتا ایک مقام پر پہنچا تو ایک مقام پر اس کو ایسے نور کا پردہ نظر آیا، جیسے دیوار روشن ہے اور ہمیں روشنی سی اس دیوار پہ نظر آ رہی ہے، ایسے ہی اس شیطان کو وہاں پہ نور نظر آیا۔
اس نے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر سوال کیا کہ اے اللہ اس دیوار یہ جو دور کا پردہ ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے اس وقت عزازیل نام کسی کو کہا عزازیل تم اس بات کو چھوڑو، اس چیز کو تم چھوڑ دو، کسی پیچھے کیا اس نے ضد کی نہیں اللہ مجھے دکھائیں مجھے بتائیں کہ تم نہیں دیکھ سکتے اس کو، دیکھ سکتے کا مطلب کہ تم برداشت نہیں کر سکتے اس کو۔ اللہ تو علیم ہے، اس کے علم میں تھا۔ رب تعالیٰ نے جب یہ معاملہ کیا تو رب یہ ضد کی تو رب آگے سے رب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم 500 نوری سال اس جہاں کے اور عبادت کرو پھر آؤ میرے پاس۔ اس نے وہ عبادت بھی کی، اب عبادت پہ اس پر ختم تھی، عبادت میں بس مثالی نہیں، کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ اس نے عبادت کرتی ہو۔ جب یہ وہاں پر گیا 500 سال کے بعد تو رب تعالیٰ نے ایسے کو جب پردہ ہٹایا تو یہ جو بھی ہم نے کلمہ پاک پڑھا لا الہ الا اللہ، تو یہاں تک تو شیطان کو کوئی تکلیف نہیں تھی کیونکہ اللہ کی عبادت جو کر رہا تھا 500 سال اس نے اسی رب کی عبادت کی تو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں آیا، لیکن جب آگے پردہ سرکا تو آگے محمد رسول اللہ نے اب یہاں پہ وہ جو غیبت بغض کا حسد تھی وہ بات سامنے آ گئی کہ عبادتیں تو میں کر رہا ہوں، فرشتوں کا سردار میں ہوں، یہ کون سا نام ہے محمد کا جو اس کی اب اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھنی ہے، اپنے عقل کو تھوڑا سا اڑان دینا ہے، اپنے عقل کے پھندوں کو کھولنا ہے، سمجھنا ہے اس بات کو۔ یہاں پہ اللہ پاک کو آ گیا جلال، یعنی اگر آپ میرے کسی محبوب کے بارے میں بات کریں گے تو مجھے جلال آئے گا، میں آپ کے کسی گھر والے کے بارے میں بات کروں گا تو آپ کو غصہ آئے گا، میں آپ کے کسی بھائی جس سے آپ بہت پیار ہے اس کے خلاف پھوٹ پھٹاک بات کر دوں آپ کو تکلیف ہوگی۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ صفت ہے۔ یہ صفت کہاں سے آئی آپ کے اندر؟ آپ تو رب کی تخلیق ہو، اس کا مطلب یہ ہو یہ صفت رب کی طرف سے آتی ہے۔ رب جلال بھی کرتا ہے، قہار ہے نا تو قہار کے اندر اس کے اندر جلال آ جاتا ہے، جبار ہے جباری کے اندر اس کے اندر جلال آ جاتا ہے۔ جب شیطان نے نام محمد کے اوپر برا بنایا کہ یہ نام کیوں لکھا ہوا تو رب تعالیٰ نے وہاں پر جب جلال کیا، جیسے آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ بار فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب انہوں نے بھی ضد کی، 9 مرتبہ ضد کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ بار تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ 9 مرتبہ جب ضد کی، رب نے فرمایا ٹھیک ہے وہ سامنے طور کا پہاڑ ہے، طور کے پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی گراؤں گا، اگر تم وہ تجلی برداشت کر سکتے تو دیکھ لو۔ جب اللہ پاک نے اپنی تجلی طور کے پہاڑ پر گرائی تو وہ رب کی خشیت سے تجلی سے پھٹ پڑا، نہیں برداشت کر سکا، وہ جل گیا۔ اب جب وہ جل گیا تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اب وہ بھی تجلی تھی جو پڑی پہاڑ پر تو پہاڑ جل گیا، اس کی طاقت کا بنائی ختم، برداشت نہیں کر سکا۔ اب اس مقام کے اوپر بھی جب رب تعالیٰ کی ذات نے وہ جلال کی نگاہ کی تو وہ نگاہ اس پورے کائنات میں سے ہوتی 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 سیدھی جہاں پہ یہ کربلا کا مقام تھا یہاں پہ آ کے جذب ہوئی۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ گلاس ہے، اس گلاس کے اندر پانی ہے، اب میں غصے میں اگر یہ پانی ایسے آپ کی طرف پھینک دوں تو یہ واپس گلاس میں نہیں آئے گا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں غصے میں آ کے یہ پانی پھینک دوں کسی کی طرف بھی تو یہ پانی گلاس سے نکل جائے گا، جب یہ نکلے گا تو اس میں واپس نہیں آئے گا بلکہ کہیں نہ کہیں پہ آپ اس جگہ کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ گر جائے گا، زمین کا کوئی نہ کوئی حصہ اس کو جذب کرے گا۔ ایسے ہی رب تعالیٰ جب اپنا جلال فرماتے ہیں وہ جلال کہیں نہ کہیں پہ ضرور جاتا ہے، وہ واپس نہیں جاتا، وہ واپس نہیں جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے تو کلمات بھی تبدیل نہیں ہوتا، میں نے کہہ دیا زبان حق سے کچھ تو وہ ہو کر رہے گا، میں کن کہتے تو وہ فیکون ہو جاتا ہے،
واپس نہیں آتا. میرے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. تو جب رب تعالیٰ نے یہ جلال فرمایا ابلیس کے اوپر, تو وہ جو تجلی تھی جلال کی, وہ سیدھی جا کے کرب و بلا کے میدان میں جا کے اس لیے اس کو پیوست ہو گئی, وہاں پہ اس زمین نے اس کو جذب کر لیا. اب وہ چونکہ جلال تھا, جس کی وجہ سے اس جلال کا اثر اس زمین پہ یہ ہوا کہ اس کو کرب و بلا کہا گیا. کرب تکلیف کو, درد کو, بلا یعنی کہ آزمائش ہی آزمائش ہے. آپ علماء کرام سے پوچھیں گے, انبیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں ان کی زندگیاں, تو جب بھی وہ اس مقام سے گزرے ہیں ان کو آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا. جب بھی وہ اس مقام سے گزرے ہیں ان کو ان آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا, کیونکہ وہاں پر رب کی جلال کی تجلی موجود تھی. اور رب کی تجلی جاتی نہیں ہے. میں دوسرے طریقے سے آپ کو سمجھا دوں. ایک دن ایسا ہوا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے واپس آ رہے تو ایک مقام سے گزرے جہاں پہ قوم سمود کے اوپر عذاب آیا تھا. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی, ان کی ٹانگیں انہوں نے کاٹ دی تھی. وہاں پہ انہوں نے اللہ کی حکم عدولی کی. ان کو حکم تھا کہ جس کنویں سے اونٹنی پانی پیے گی وہاں سے آپ لوگوں نے پانی نہیں پینا, باقی جگہ سے آپ لوگوں نے دوسرے کنویں سے پانی پیے. کچھ پابندیاں لگا دی تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا, اللہ کی حکم عدولی کر دی, اونٹ کو قتل کر دیا, جس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور ان کو اللہ پاک نے سفید ہستی سے مٹا دیا. تو جب حضور پاک اس مقام سے گزرے, اب وہ جو عذاب تھا وہ تو ہزاروں سال پہلے گزر چکا تھا. تو عذاب کیا ہوتا ہے؟ وہ رب کی تجلی ہوتی ہے, رب کا جلال ہی ہوتا ہے نا. اب وہ 1000 سال پہلے تو گزر چکا تھا, لیکن جب آقا کریم وہاں پر آئے تو لوگوں نے پڑاؤ کیا, تو آپ نے فرمایا کہ جلدی کرو یہاں سے نکلو. حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ جلدی کرو یہاں سے تم لوگ نکلو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ فرمایا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ قوم سمود کے اوپر عذاب آیا تھا, یہاں سے نکلو. جنہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جو کنواں تھا اگر ادھر سے پانی بھرا وہ ساتھ لے لو, جنہوں نے دوسرے کنویں سے پانی بھرا وہ پانی گرا دو. اگر کسی نے اسے سالن بنایا ہے تو وہ سالن بھی گرا دو اور نکلو. اور حضور کے فرمان کہ اس سے پہلے کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تو اوپر بھی آ جائے. اب مجھے بتائیں, یا تو حضور کی ذات ہے, یہاں پہ تو حضور کے صحابہ تھے, یہ تو دین اسلام کے اوپر چلنے والے تھے, تو پھر حضرت نے ایسا کیوں کہا کہ یہ نہ ہو تمہارے اوپر عذاب آ جائے؟ کیوں کہ رب کی تجلی وہاں پر موجود ہے اور آج بھی موجود ہے. ایسے ہی کربلا کے اندر وہ تجلی موجود تھی جو اس آدم کی تخلیق سے پہلے کی تھی. اب یہ جو شیطان نے سوال کیا کہ جی محمد الرسول اللہ کا نام کیوں, میرا نام کیوں, اور رب کی تجلی, تو رب نے فرمایا کہ ابلیس اس سوال کا جواب میں تمہیں دوں گا آنے والے وقت کے اندر. پھر وقت گزرتا گیا, آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی, حابیل قابیل آ گئے, دونوں نے قربانیاں پیش کی, ایک کی قربانی قبول ہو گئی, ایک کی قربانی رد ہو گئی. تو قربانی کا سفر وہاں سے چل پڑا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آ گئے, اسماعیل علیہ السلام آ گئے. ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی گئی. اب 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام اللہ پاک نے بھیجے ہدایت کے لیے, رسالت کے لیے. لیکن اس کے روحانی پہلو کیا تھا کہ ان 1,24,000 میں سے اللہ پاک سے عشق کرنے والا کوئی نہیں تھا. جب عشق کی بات کی جاتی ہے تو 2 نام آتے ہیں, اس بات کو سمجھ لیں, معرفت کی بات ہے. عشق کی جب بات کی جاتی ہے 2 نام آتے ہیں, ایک اللہ کا اور ایک حسین کا. سبحان اللہ. ایک اللہ کا نام آتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا تو ساری کائنات ان کے لیے لٹا دی. سبحان اللہ. جب حضور پاک معراج کی شب گئے تو فرمایا یا محمد
اللہ نے فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انت وانا، ایک آپ ہو اور ایک میں ہوں۔ انداز دیکھو عشق کا، یہ نہیں کہا کہ انا وانت، میں ہوں تو تو ہے، نہیں فرمایا آپ ہو اور ایک میں ہوں۔ یعنی پہلے محبوب کو سامنے رکھا، پھر اپنا نام لیا، وما سوا ذلک، اور کوئی نہیں، خلق لی اجلی، جو کچھ بھی بنایا میں نے تیرے لیے بنایا۔ حضرت نے فرمایا اللہم انت وانا، اے اللہ ایک میں ہوں اور ایک تو ہے، اور ہمارے سوا کوئی نہیں، اور میں نے ساری کائنات تیرے نام پہ لٹا دی ہے، تیرے نام پہ چھوڑ کے تیرے پاس آیا ہوں۔ عشق اللہ نے کیا اپنے محبوب سے کہ جو بھی کائنات ہے میں نے تیرے لیے تخلیق کی۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں تو حسین آتا ہے۔ عشق میں کیا چیزیں ہیں دیکھیں، عشق کے اندر آتا ہے مال، عشق کے اندر آتا ہے جان، عشق کے اندر آتا ہے اولاد۔ اب رب نے قرآن میں کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں تمہیں آزمائش میں پھر مبتلا کروں گا۔ اب وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ سب سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا، خوف میں بھی تم گزرو گے، بھوک بھی تمہارے اوپر ڈالوں گا۔ اب کربلا کے واقعے کو سامنے رکھتے جائیں، خوف میں بھی تمہیں ڈالوں گا، بھوک میں بھی تمہیں ڈالوں گا، تمہارے مال کا نقصان بھی ہوگا، تمہاری اولاد کا نقصان بھی ہوگا، تمہاری اپنی جان کا بھی نقصان ہوگا۔ وبشر الصابرین، جو صبر اختیار کرنے کا اس کو بشارت ہے۔ جنہوں نے اس مقام پر کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ ہم تیری طرف سے تو آئے ہیں، تیری طرف لوٹنے تک اپنے لیے کیا بچا کر رکھنا۔ تو اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ کی طرف سے تم پر درود رحمت اتریں گی، اور یہ ہدایت یافتہ ہونے سے۔ اب یہاں پہ بات ابراہیم علیہ السلام تک آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے ایک دفعہ فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ آپ نے ابراہیم کو تو خلیل کا لقب دے دیا، لیکن یا اللہ یہ مال سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، روح بدل کر جاؤ، میرے نام کا ذکر کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جی ابراہیم کو مال سے محبت ہے کہ نہیں۔ ایک فرشتہ روح بدل کر آیا، اس نے القدوس 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 اللہ کا صفت پکارنا شروع کیا۔ آپ کو اتنا اچھا لگا، آپ نے کہا یہ میرے یار کا نام تم لے رہے ہو، دوبارہ لو۔ جب دوبارہ لیا تو آپ کے پاس ریوڑ تھا، آپ نے ریوڑ کا ایک حصہ اس کو دے دیا۔ فرمایا کہ ایک دفعہ پھر دوبارہ وہی نام لو، دوبارہ بولا، آپ نے ریوڑ کا دوسرا جو آدھا حصہ تھا وہ بھی اس کو دے دیا۔ کہا پھر میرے یار کا نام لو، لیتا رہا، اور آپ ایک ایک ریوڑ کا جو بھی دمبا بکری تھی وہ دے دیا، تو پورا کا پورا ریوڑ جو ان کا مال تھا، اثاثہ تھا، وہ سب اللہ کی محبت نے نچھاور کر دیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو بتایا کہ ہاں معلوم کر رہے ہو، یا اللہ معلوم کرے اس کو مال سے محبت نہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب جی اللہ اس کو اپنے آپ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں۔ اب وہ نمرود والا واقعہ، بتوں کو توڑنے والا واقعہ تدبیر ہو گئی۔ اب اس کے اندر ان کو پکڑا گیا، اب کہا یہ آگ جلاؤ، اتنا جلاؤ گے اتنی جلاؤ گے ہر اتنا ایندھن۔ اب اس کے بعد اس کو منجنیق پہ چڑھا کے اس کو آگ میں پھینک دو۔ جب اس کو منجنیق کے بعد یہ آگ میں پھینکنے لگے تو اللہ فرمایا جاؤ امتحان لے لو اس کا۔ اب جبریل امین آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ ابراہیم اگر تم چاہتا ہے تو میں تیری مدد کر سکتا ہوں، اگر تو چاہتا ہے تو میں تیری مدد کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو خود آیا ہے یا اللہ نے تجھے بھیجا ہے؟ فرمایا کہ میں خود آیا ہوں۔ فرمایا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، جس کی جان ہے اس کے بعد چلی جائے گی، مجھے پرواہ نہیں۔ تب جا کے جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ بارک فرمایا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، کہ آپ اس آزمائش میں بھی اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے، آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ تو فرشتوں کو بتایا کہ دیکھو اس کو اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اب تیسرا مرحلہ آزمائش عشق کا آ گیا اولاد۔ اب یہاں پہ خواب میں دکھایا گیا کہ جی میں اپنے عزیز ترین چیز کو قربان کرو۔ اب عزیز ترین نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا جی مجھے اس وقت عزیز ترین اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام ہی کیوں عزیز ترین ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کو بھی پتہ ہے کہ جو نور محمد ہے وہ میرے وجود سے اسماعیل علیہ السلام کے وجود میں منتقل ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔
منتقل ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اوپر چھری کیسے چلاؤں؟ بہرحال اس عشق کے امتحان کے لیے تیار تو ہو گئے، لیکن کیا کیا؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اور جب اندر کی جب چھری پھیری تو وہ جو خون تھا دمبے کا جب ان کے اوپر ہاتھ اوپر گرا تو وہ ایسے گھبرا کر انہوں نے پٹی کھول لی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پہ عشق تھوڑا سا نامکمل ہوتا ہے، جب تک جو ہے نا کہتے ہیں نا یہ جہاں فدا نہیں ہوتی، پورے رس میں وفا نہیں ہوتی۔ تو وہ جو معاملہ تھا قربانی کا دمبے کی صورت میں چلا گیا، عشق کا جو ایک منزلت تھی وہ پوری نہ ہوئی۔ پھر وہ قربانی کا معاملہ جناب عبد المطلب پر آیا، حضور کے جو دادا تھے، منت مانگی کہ اللہ اگر مجھے بیٹا دے گا تو میں اس بیٹے کو، یعنی بیٹے تو ان کے تھے لیکن ایک منت مانگی انہوں نے کہ اگر اللہ مجھے آپ بیٹا دیں گے وہ میں جو ہے نا یہاں پہ قربان کروں گا، اس کو ذبح کروں گا، آپ کے نام پہ قربان کروں گا۔ اب رب تعالیٰ نے ان کو جب بیٹا دیا تو وہ عبداللہ تھے، اب وہ اتنے خوبصورت تھے کہ اس کو دیکھ کے جناب عبد المطلب وہ پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ یا اللہ اس کے بدلے میں مجھ سے ایک اونٹ لے لو۔ اس دور میں فال نکالے جاتے تھے، یعنی کہ جیسے پرچوں کے اوپر آپ لکھ دیں کہ جی قربانی، ایک طرف آپ لکھ دیں اور ایک طرف آپ لکھ دیں ایک اونٹ۔ جب بھی وہ فال نکالتے تھے تو وہ نام حضرت عبداللہ کا نکلتا تھا۔ ایک اونٹ سے 2 اونٹ، 3 اونٹ، 50 اونٹ، 99 اونٹ تک بات چلی گئی۔ جب بھی نکالتے نام حضرت عبداللہ کا نکلتا۔ جب 100 اونٹ پہ بات چلی گئی، 100 اونٹ کے بعد جا کے اونٹوں کا نام نکلا تو انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے اور حضرت عبداللہ کی قربانی کو بچایا۔ تو قربانی ادا نہ ہوگی، جو قربانی رب مانگتا تھا وہ قربانی ادا نہ ہوگی۔ اب اس کے بعد جا کے یہ جو درمیان میں ایک چیز اب آپ نے سمجھنی ہے، جو ذوق رکھنے والے سمجھنے والے اس بات کو آپ نے سمجھنا کہ وہ جو شیطان نے کہا تھا کہ جی میں تو بڑا بہتر ہوں، تو اللہ پاک نے جلال فرمایا اور محمد کا نام، اب وہ جو بات تھی وہ ختم نہیں ہوئی، وہ جو تجلی تھی کربلا کے اندر وہ ختم نہیں ہوئی۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں، کیا آپ کے علم کے اندر علماء کرام نے جو ذاکرین ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، شاعر اپنی گفتگو کے اندر یہ بات کرتے ہیں، میں یہ بات جو راز کی ہے کھلے عام کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں حسین کی معراج کا پتہ چلے، تاکہ ہمیں محمد مصطفیٰ کے مقام کا پتہ چلے۔ اب کیا ہوا، آپ نے یہ بات سنی ہے کہ امام حسین کی شان میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور امام حسین آئے اور وہ آپ کے کندھوں کے اوپر، سنی آپ لوگوں نے؟ جی حضور۔ اس سے کیا مطلب ہوا؟ اب ایک پہلو جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی وجہ سے، اس بات کو سمجھنا آپ نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی وجہ سے سجدہ طویل کر دیا۔ یہ بات سنی آپ نے؟ جی حضور۔ نہیں سنی تو بتاؤ۔ سنیے حضور۔ جس نے سنی ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ کہ جی حضور پاک نے سجدہ طویل کر دیا امام حسین کی وجہ سے۔ اب اس کو ہر عالم، ہر ذاکر، ہر شاعر نے ان الفاظ کو نا زینت بنا دی ہے اپنی نظموں کے اندر۔ اب
میں ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں جو سمجھ رکھنے والے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں، اگر آپ دیکھیں کہ جی ان مریدوں میں سے کوئی آتا ہے اور بابا جی کے آگے سجدہ کرتا ہے تو کیا ان کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا؟ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بولو نا، لگے گا نا. کیا آپ نے غیر اللہ کو سجدہ کر دیا؟ ایسے ہی ہے. اب مجھے بتائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی چھوڑ دیں، بتائیں ہم سب سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں. کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا. اب مجھے بتائیں جب حضور سجدے میں گئے، باریک بات کرنے جا رہا ہوں، سمجھنی ہے آپ نسبت والوں نے، باقی بچے بھی اگر سمجھ سکتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے تو بعد میں مجھ سے پوچھ لینا. حضور پاک نے جب سجدہ کیا تو کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا نا. تب تک امام حسین تو کندھوں پہ نہیں آئے تھے. اب جب وہ سجدے میں چلے گئے تو پیچھے سے امام حسین آگے کندھوں پر بیٹھ گئے. اب کہنے والے کہتے ہیں کہ جی امام حدیث کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے، حقیقت ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا. اب سوال یہاں پہ بھی بات معرفت میں چلی گئی ہے، یہاں سے تھوڑا سا گفتگو اوپر لیول کی ہے، لیکن ہمیں سمجھنی نہیں ہے تاکہ ہم مقصد کو سمجھیں. میں تو راز افشا کرنے کے چکر میں آپ کو نہیں بیان کر رہی ہے بات، میں اس عشق کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ پورا واقعہ کربلا میں وقوع پذیر ہوا. سادہ سا سوال ہے آپ لوگوں سے، حضور پاک نے سجدے میں جب سر رکھا تو کس کے لیے رکھا؟ اللہ کے لیے. اور اب سجدے سے سر جب نہیں اٹھارے تو کس کے لیے نہیں اٹھارے؟ تو کیا بات سمجھ رہی ہے آپ؟ کیا حسین باریک بہت لطیف بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر کوئی ان سے خطا ہو گئی نا، ایسی بات نہیں ہے. حضور کے دل میں بھی تو ڈالنے والا اللہ کی ذات ہے نا کہ جی یہاں پہ تمہیں سر کو نہیں اٹھانا. یہ راز کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے. امام حسین کے دل میں بھی تو ڈالنے والا رب ہے نا کہ جاؤ محمد مصطفیٰ کے قدموں کے اوپر بیٹھ جاؤ. پھر محمد مصطفیٰ کے دل میں ڈالنے والا بھی وہی ذات ہے، وہی رب ہے جو فرمانے کہ آپ نے سر نہیں اٹھانا. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے آزمائش کی بیج بوئی جا رہی ہے، یہاں سے شیطان کچھ دکھایا جا رہا ہے. شیطان سوال اٹھائے گا، اے اللہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا کہ میں تیرے آگے جھکتا ہوں، تو نے مجھے وہاں سے نکال دیا. یہاں پہ دیکھو تیرا جس کام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ تیری بجائے اپنے بچے کی، اپنے نواسی کی محبت میں سر نہیں اٹھا رہا. تو رب تعالیٰ فرماتے کہ تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، یہ میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا. اب ہم عام روٹین میں شریعت کے اندر کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بولتے ہیں سجدے کے اندر؟ 3 مرتبہ. اگر حضور نے سجدہ طویل کیا تو کیا کوئی گن سکتا ہے کہ حضور نے کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہوگا؟ 72 مرتبہ. عام طور پر تو کوئی نہیں گن سکتا، لیکن میرے آقا کا چونکہ یہ راز کی باتیں ہیں نا، کہیں نہ کہیں پہ تو رب ہی کھولتا ہے راز، کوئی اور تو نہیں کھولتا. رسول ہی راز کھولتا ہے، کوئی اور تو نہیں کھولتا. حسین ہی راز کھولتا ہے، کوئی اور تو نہیں کھولتا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی وجہ سے سجدہ طویل کیا تو یوں سمجھیں کہ اب رب کے اور حضور کے درمیان میں حسین آ گئے. ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ جو سجدہ کر رہا ہے وہ رب کا محبوب ہے،
محمد مصطفیٰ کس کا محبوب ہے؟ اللہ کا محبوب ہے. جو کندھوں پہ آ کے بیٹھ گیا وہ محمد مصطفیٰ کا محبوب ہے. الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے. ایک طرف رب کا محبوب، ایک طرف رب کے محبوب کا محبوب. اب جو محبوب کا محبوب ہے وہ رب کے محبوب کے درمیان میں آ گیا. ایک ظاہری پہلو یہ، باطنی پہلو یہ کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ قریب کیا تو جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی تکلیف کو نہیں برداشت کرتا. وہ کہتے ہیں کہ اچھا محبوب، تیرے محبوب کی وجہ سے تمہیں مشقت اٹھانی پڑی. اب یہ آزمائش کی بیج، آزمائش کے رمز چلنے شروع ہو گئے کہ تیرے محبوب کی وجہ سے آپ کو سجدہ طویل کرنا پڑا. مجھے بھی گراں گزری یہ بات. اے محبوب آپ نے گنے، لیکن میں رب جانتا ہوں، میں نے گنے کہ آپ نے اس دوران میں 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے. سبحان اللہ. آپ نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے. تو اب اے میرے محبوب، اب ایک بات ہے، اب اس 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی جو دیت ہے وہ میں آپ کی آل سے لوں گا. 72 جانوں کا نذرانہ میں اس ایک ایک سبحان ربی الاعلیٰ کے عوض لوں گا. اب وہ جو بات میں نے کی تھی کہ جلال کر وہ بلا کے اندر موجود تھا، کوئی نبی جاتا تھا تو وہ وہاں سے صحیح سلامت نہیں آتا تھا. ان کو تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، ان کو چوٹیں لگتی تھی، ان کو بیماریاں لگتی تھی. وہاں اس کا نام کر وہ بلا. تو